السلام علیکم ناظرین کرام، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے چینل ٹائم لائن سنیمیٹک پر۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو واقعی خاص ہونے والی ہے کیونکہ ہماری دلوں پر راج کرنے والی شاندار تاریخی سیریز پتھیلار سلطان محمد سے جڑی دو ایسی اپڈیٹ سامنے آئی ہیں جو اس سیریز کو مزید بلندیوں تک لے جانے والی ہے۔ ناظرین کرام، پتھیلار سلطان سیریز کوئی عام ہسٹوریکل ڈرامہ نہیں بلکہ یہ وہ شاہکار ہے جس سے پچھلی سال بھی اور اس سال بھی بیسٹ ہسٹوریکل سیریز کا ایوارڈ مل چکا ہے، اور اسی کی وجوہات بالکل واضح ہیں۔ یہ سیریز ابتدا سے ہی ایکشن سے بھرپور، گہری سیاسی حکمت عملی، حقیقت کے قریب جنگی مناظر اور کرداروں کی مضبوط پیشکش کی وجہ سے ناظرین کو مسلسل اپنی طرف کھینچتی چلی آئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ کہانی کو اس قدر واضح اور مربوط انداز میں پیش کیا گیا کہ مداح نہ صرف اس سمجھتی گئی بلکہ اس کے ساتھ جڑتی بھی چلی گئی۔ اسی وجہ سے اقساط کے ریٹنگ میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ البتہ ناظرین کرام، پچھلے ہفتے کی قسط کے ریٹنگ میں معمولی کمی دیکھنے کو ملی، اور اب چونکہ منگل کے دن ATV پر فٹ بال میچ براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، اس لیے قوی امکانات یہی ہے کہ آنے والی قسط ملتوی کر دی جائے۔ اب بات کرتے ہیں ان دو بڑی اپڈیٹس کی جو اس سیریز کو ڈرامہ کو پلس لیول تاریخ سیریز پر لے جانے پر مجبور کریں گے۔ ناظرین کرام، پہلی اپڈیٹ یہ ہے کہ ترکی کی وہ زبردست اداکارہ جنہوں نے کرولوش عثمان سیزن 1 میں مرکزی ویلن صوفیہ کا کردار ادا کر کے ناظرین کی دل دہلا دیے تھے، اب پتھیلار سلطان محمد سیریز کا حصہ بن چکی ہے۔ یہ اداکارہ ڈرامہ میں بوسنیا کی شہزادی ملکہ کیترینیا کا انتہائی اہم کردار ادا کرے گی، ایک ایسا کردار جو نہ صرف تاریخی ہے بلکہ کہانی میں بڑا طوفان لانے والا ہے۔ اور دوسری بڑی اپڈیٹ سامنے یہ آئی ہے کہ کردار دراون نے ڈرامے سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور ناظرین کرام، یہ فیصلہ کہانی کے حق میں بہتر ثابت ہوا۔ دراون اور اردوغان آغا کے درمیان جہاں دوغان آغا نے دراون کے بھائی کو قتل کیا تھا، یہ سب مداحوں کے لیے ناقابل برداشت تھا کیونکہ اس کی کہانی کو اور بايزيد اور سلیمان کی کہانی کو سیریز کھینچتا چلا آیا تھا، لیکن یہ اچھا ہوا کہ دراون کے کردار کو جلد ڈرامے سے ختم کیا گیا۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دراون نے اپنی اداکاری سے کمال کر دیا تھا، اور یہ سب پتھیلار سیریز کے رائٹر ٹیم کی مضبوط تحریر کا نتیجہ تھا۔ لیکن ناظرین کرام، اس ویڈیو کا اصل مرکز شہزادی کیترینیا ہے۔ ناظرین کرام، شہزادی کیترینیا کا پورا نام کیترینیا کوسچا تھا۔ وہ بوسنیا کے بادشاہ اسٹیفن تھامس کی ملکہ تھی۔ تعلق بوسنیا کی طاقتور اشرافیہ خاندان کوسچا سے تھا، اور یہ تقریباً 1430 عیسوی میں پیدا ہو گئی تھی۔ یہ ابتدا میں کیتھولک عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ ناظرین کرام، سلطان محمد فاتح نے 1461 میں بوسنیا پر حملے کی شروعات کی تھی اور 1462 عیسوی میں بوسنیا کو فتح بھی کیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ وہ دور تھا جب قسطنطنیہ فتح ہو چکا تھا، طرابزون بھی عثمانیوں کے قبضے میں آ چکا تھا، اور عثمانی سلطنت اپنے تاریخ کی عروج پر تھی۔ 1465 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے بوسنیا پر 60,000 سے 70,000 سپاہیوں کے ساتھ لشکر کشی کی، جبکہ بوسنیا کی فوج محدود، منتشر اور اندرونی اختلاف کا شکار تھی۔ سلطان کی جنگی حکمت عملی کچھ یہ ثابت ہوئی تھی کہ قلعہ بند علاقوں کا محاصرہ کیا گیا تھا، سپلائی لائنز کا خاتمہ کیا گیا، نفسیاتی دباؤ ڈالا گیا، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ بوسنیا کے بادشاہ اسٹیفن ٹوماشوچ، جو ملکہ کیترینیا کا سوتیلا بیٹا تھا، عثمانیوں کے ہاتھوں شکست کھا کر قتل ہوا، اور یوں بوسنیا کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ جب عثمانی افواج بوسنیا میں داخل ہوئی، شہزادی کیترینیا فرار ہو کر پہلے کروشیا گئی، پھر وہاں سے روم یعنی کہ ویٹیکن پہنچ گئی اور باقی زندگی وہیں گزاری۔ اس کی زندگی کا سب سے دردناک پہلو اس کے لیے یہ تھا کہ ان کے 2 بچی عثمانیوں کے قبضے میں آ گئی تھیں۔ بعد میں ان بچوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ بات ملکہ کیترینیا کے لیے زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ثابت ہوئی تھی۔ سلطان محمد فاتح کا عدل اور رواداری۔ تاریخ گواہ ہے کہ سلطان محمد فاتح نے عام شہریوں کے ساتھ سختی نہیں کی۔ بوسنیا میں مذہبی آزادی دی گئی۔ بڑی تعداد میں بوسنیائی باشندے اسلام سے متاثر ہو کر خود مسلمان ہوئے۔ ملکہ کیترینیا کے بچوں کو نہ قتل کیا گیا، نہ غلام بنایا گیا، بلکہ شاہی روایت کے مطابق تربیت دی گئی۔ ملکہ کیترینیا 1473 میں، اور کئی ساری مورخین کا کہنا ہے کہ 1474 میں ویٹیکن میں مر گئی۔
اور انہوں نے وصیت کی کہ اگر میری بچی کبھی عیسائیت پر واپس آئے تو انہیں بوسنیا کی بادشاہت دی جائے، لیکن تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ تاریخ اہمیت ناظرین کرام، ملکہ کیترینیا کو بوسنیا کی آخری ملکہ سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی کروشیا اور ویٹیکن میں مذہبی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جبکہ بوسنیا میں عثمانی دور اسلامی تہذیب کے آغاز کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، پتھیلار سلطان محمد سیرت میں شہزادی کیترینیا کا کردار کہانی کو نیا رخ، نئی شدت اور تاریخی گہرائی دینے والا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آنے والی ویڈیو میں شہزادی کیترینیا اور سلطان محمد فاتح کی مناظر، جنگی سیاست اور ٹکراؤ کو مزید تفصیل سے بریک ڈاؤن کروں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔